بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج کچھ اہم خبریں ہیں اور ان اہم خبروں کا تعلق پاکستان کی پولیٹکس سے بھی ہے اور افغانستان کی سچویشن، لیکن افغانستان کی صورتحال بھی پاکستان سے جڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، وہاں پہ عالمی سربراہان جو ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی موضوع جو ہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان کی صورتحال ہے اور افغانستان میں جو سفارتکاری کی جنگ ہے وہ پہنچ گئی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، اور افغانستان کی نئی حکومت طالبان حکومت نے اقوام متحدہ میں اپنا نیا سفیر مقرر کر دیا ہے اور وہ ہیں سہیل شاہین، جو کہ ترجمان تھے اور دوحہ میں جو امن معاہدہ ہوا اس سارے پروسیس کے اہم رکن تھے۔ تو چوہے صاحب، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں پولیٹکس، اور وہ ہے کرکٹ ڈپلومیسی، اور اب کرکٹ ڈپلومیسی کرکٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے ملکوں کے خلاف، اور خاص طور پہ ہدف ہے پاکستان۔ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو ایٹ 11 تھا اور اچانک آنن فانن پاکستان چھوڑنے کا حکم ملا اور اس میں ایک اور سفارت خانہ ملوث قرار پایا، لیکن آج وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی اس میں 5 آئیز کے پورشن کو بالکل انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا، جبکہ نیوزی لینڈ کے اپنے میڈیا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ، یہ سارا پلان 5 آئیز کے فورم پہ اور 5 آئیز میں شامل ایک رکن کے انٹیلیجنس شیئرنگ پہ یہ سارا کچھ ہوا تھا۔ لیکن دوسری جانب انڈین انوالومنٹ کیا تھی اس کے بارے میں آج وفاقی وزراء نے مفصل تفصیلاً بتایا۔ فواد چودھری صاحب کو سنوائیے گا جی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے، یہ کچھ حقائق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 19 اگست 2021 ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے۔ 21 اگست 2021 کو ابھینندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے، انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان۔ انٹرسٹنگلی ان کے بہت سٹرونگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امر اللہ صالح سے۔ 24 اگست 2021 کو ای میل آئی ڈی ہے تحریک لبیک @protomail.com۔ مارٹن گپٹل ہیں، ان کی بیگم کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا۔ ان تمام واقعات کے باوجود نیوزی لینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی۔ ان تمام وجوہات کے باوجود یہ نیوزی لینڈ کی ایک ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتی، اور اس کے بعد پھر یہ آنن فانن معاملہ کس طرف اختیار کرتا ہے بتائے، سنائیے گا جی ذرا ایک اگلا شاٹ۔ اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ای میل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ای میل جو ہے وہ ملی ہے۔ ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفریدی کے نام سے، اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا۔ یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی، جس میں لوکیشن بدلی گئی، سنگاپور شو کیا گیا۔ جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں، 13 کی 13 جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا کوریلیشن ایکسپلوٹیشن ریویلڈ دیٹ پاسبل یوزر آف دس ای میل آئی ڈی از این انڈین اوم پرکاش مشرا فرام ممبئی مہاراشٹر۔ بیسکلی کہ یہ جو تھریٹ ایشو کیا گیا تھا حمزہ کا، یہ تو ٹور کینسل ہونے کے بعد ایشو کیا گیا تھا نا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جا سکے۔ اور جی چوہے صاحب، یہ سارے ثبوت آپ کے پاس ہیں، اور اب معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کرکٹ سے پاکستان کو باہر کیسے نکالنا ہے، یہ گورا ممالک جو ہیں یہ سارا پلان کر رہے ہیں، اور اس میں ایک عنصر جو شامل ہے اعلی کار وہ ہے انڈیا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، تو کیا یہ صرف سامنے آنا ہی کافی ہے؟ نہیں، پاکستان کو کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو پتہ ہے، کم از کم پچھلے 40-50 سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان دنیا کی 10 بڑی ٹیموں میں شامل ہے، کبھی پہلے نمبر، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، کبھی آگے پیچھے۔ تو ایک اچھی اور کمپیٹنٹ ٹیم جو ہے جس کو
کھیل اور کھیل میں اس نے اپنا نام پیدا کیا ہے، تو وی آر ناٹ افریڈ آف اینی سچ کانسپیرسی کہ وہ پاکستان کو باہر نکال سکیں. however دشمن تو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کو چھوٹی شکست نہیں ہوئی. یعنی پہلے تو آپ اس کو بات کو ذہن میں رکھیں کہ افغانستان میں جس طرح ذلت اور خواری ہوئی ہے ان سب کو، اور آخر پاکستان کی منت سماجت کر کے ہزاروں بندے جو ہیں ان کی زندگیاں بچائی گئی ہیں، وہ ان پنجابی جو کہتا ہے انہوں نے ٹھنڈا نہیں کر رہا، یہ ہضم نہیں ہو رہا. جی ہاں. تو اس سے ہمیں نہیں گھبرانا، ہمیں صرف دو چیزوں پر توجہ دینی ہے کہ اپنا داخلی استحکام اور اکنامک ایکٹیویٹی اور انٹرنیشنل آئسولیشن سے بچنا ہے. تو خطے میں اس وقت ہندوستان کے مقابلے میں اگر آپ ایک لسٹ بنائیں تو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے والے ممالک کی اکثریت ہے. انڈیا کے بڑے سائز، بڑی اسٹرینتھ، بڑی فوج، بڑے رقبے، بڑی پاپولیشن کے باوجود پاکستان جو ہے 22-23 کروڑ کے ملک کے طور پر اپنی جگہ اور اپنا لوہا منوا چکا ہے. اور یہ بار بار کہنے کی اس لیے بھی ضروری ہے، ہم اپنے آپ کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جڑا اتنے ماحول تسی بنایا ہے نا صابر شاکر صاحب، چنگا کھانا اور مندہ بولنا اور سیلف کنڈمنیشن اور اپنے اوپر ہی حملے کرتے رہو، اپنے ملک کوئی یعنی اس کو نیچا دکھا لیں گے. دیر از نو روم فار سچ کائنڈ آف ٹاک. بالکل. اگلی سٹوری چوہے صاحب جو اس کے بعد آئے گی وہ انٹر لنک ہے، کیونکہ اسی کا ہی انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے جو افغانستان میں خاص طور پہ شکست ہو رہی ہے. لیکن چوہے صاحب ذرا 5 آئیز میں شامل ایک ملک، ان کے ہائی کمشنر پاکستان میں کرسچن ٹرنر، ان کی بھی ذرا گفتگو سنیے. ARY سے انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا، سنائیے جی. There was no advice to the England Cricket Board that said this tour has to be stopped on security grounds. Clearly the New Zealand decision must have made some of those players be concerned, but the thing that I can speak authoritatively on is that threat, that security, because if there had been a problem, actually my job wouldn't have been for Pakistan or for England. I have a responsibility to British nationals and I am legally obliged to change my advice. As of today, no change. You read my travel advice, you have seen me travelling all around the place, smiling in the mountains, smiling in Gwadar, smiling in Karachi. You can see this is what I do. So don't believe me, believe what I say to my nationals publicly on the internet. چاہ صاحب یہ ساری چیزیں اگر درست ہیں اور واقعتاً ان کی نیت صاف تھی برٹش ہائی کمیشن کی اور برطانیہ کی، تو پھر تو برطانیہ کی ٹیم کو پاکستان آنا چاہیے تھا. اور آج وفاقی وزیر فواد چودھری نے صحیح کہا کہ جی ہمارے کھلاڑی تھکے ہوئے ہیں اور اس سے تھکا ہوا کوئی جواز ہو نہیں سکتا. تو 5 آئیز تو شامل ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ انفارمیشن 5 آئیز انڈیا تو 5 آئیز میں نہیں ہے. انڈیا نے انہی ملکوں میں سے کسی ایک کو کہا ہوگا، برطانیہ کو کہا ہے یا آسٹریلیا کو کہا ہے. برطانیہ منسوخ کر چکا ہے، آسٹریلیا منسوخ کرنے والا ہے، اور اس کے بعد دسمبر میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے، اس کو بھی انڈر پریشر لایا جا رہا ہے. تو یہ ہم ایک صرف انڈین پورشن دکھایا، کیوں نہیں سارا کریڈٹ انڈیا کو کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا ایک پورشن ہم نے دکھایا ہے، انڈیا والی سائڈ پہ ہم فرنٹ فٹ پہ لڑے ہیں، لیکن 5 آئیز والے معاملے میں ہم کیوں تھوڑا سا پیسو ہو گئے ہیں؟ لیکن آپ نے کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلان، کوئی منصوبہ پاکستان کی حکومت کے طور پر دفتر خارجہ نے، داخلہ نے، وزیر اعظم کی قیادت میں اور مسلح افواج کے ساتھ صلاح مشورے بنایا ہوتا ہے نا. اب ہر طرف ہم نے محال تو نہیں کھولنے. اگر پرسوں نیوزی لینڈ کی ٹیم کہتے ہیں ہم نے آنا ہے، یا وہ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں یا UK والے کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا موقف ہوگا؟ وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو اینی کنکلوژن. طے تک پہنچنا چاہیے اور مسئلے کا حل کرنا چاہیے. لیکن ابھی کتا کان لے گیا وہ پیچھے دوڑ پاؤ، کان دا پتہ نہ کرو. چوہے صاحب وہ کان دا پتہ ہے نا، وہ کان دے 2 مجرم نے نا، ایک نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اکراس دا بورڈ سب کا محاسبہ کرنا چاہیے اور سب کو بے نقاب کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ونڈو پہ ہم توجہ دیں اور دوسرے ونڈو پہ جہاں سے ہمیں بار بار ڈسا جا رہا ہے اس ونڈو کی طرف ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں. وہ ضروری ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے پھر کرکٹ ٹیم سے ملاقات بھی کی ہے.
رمیز راجہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. رمیز راجہ سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی اور اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے مورل سپورٹ زیادہ تھی, لیکن آگے کے لیے کیا تیاریاں ہیں یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اس کی ریزن ہے چوہدری صاحب کہ جب تک ہماری ٹیم ان ٹیموں کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ, انگلینڈ کے ساتھ, نیوزی لینڈ کے ساتھ نہیں کھیلے گی اور ایکسرسائز پریکٹس نہیں کرے گی, تب تک ورلڈ کپ کے لیے تیار نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ ایک طرف ہمیں آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسری طرف ہماری ٹیم کا بھی نقصان کیا جا رہا ہے. اور اس میں ایک اور پالیٹکس ہے, اور وہ ہے کہ کھلاڑیوں کو بھی براہ راست بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور آئی پی ایل کے وجہ سے انڈین پریمیئر لیگ جو ہے وہاں پہ کیونکہ بڑے بڑے پیسے لگا کے خریدا جاتا ہے کھلاڑیوں کو, اور کھلاڑیوں کو بھی انڈیویجولی انڈیا نے ایڈریس کیا, ٹچ کیا, رابطہ کیا, اور ان پہ بھی اثر انداز ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو ہم آپ کو آئندہ آئی پی ایل کے لیے نہیں لیں گے. وہاں پہ ایک طرف میچز ہوتے ہیں تو دوسری طرف کھلاڑیوں کی مالی مدد اور کسی اور طریقے سے بھی مال بنایا جاتا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ سٹے بازی کا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ چونکہ یہ جو کرکٹ ہے یا کھیل سپورٹس میرا فیلڈ نہیں ہے تو اس پر میں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی, لیکن دو چیزیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کی وساطت سے. آپ کے جو حکمران ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, جب سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا اس کے بعد کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ نے لاہور ہو, ملتان ہو, فیصل آباد ہو, سیالکوٹ ہو, پنڈی ہو, کراچی ہو, کوئٹہ ہو, پشاور ہو, جدھر بھی آپ نے میچ کرانے ہیں, جدھر جدھر اسٹیڈیم ہے, جدھر جدھر کرکٹ ہونی ہے, ادھر ہی آپ اپارٹمنٹس یا گیسٹ ہاؤس یا ایک منی ہوٹل جو ہے 5 اسٹار فیسلٹیز کے ساتھ کھڑا کر دے, بجائے کہ ان کو پریڈ کرائیں شہر میں 10-10, 20-20 کلومیٹر چلائیں, وہیں وہ ٹھہریں, وہیں سے نکل کے اسٹوڈیم میں جائیں, وہیں اپنا واپس آ جائیں. یہ کرنے میں کتنا پرابلم ہے. پھر انڈیا ہے, وہ تو ابھی تو آپ کے پاس کئی پرابلم ہے. انڈیا کے ساتھ آپ کا لمبا بارڈر ہے بڑا, اب وہ اپنی طرف, ہم اپنی طرف نو مین لینڈ میں اسٹیڈیم بنا کے ان کے وہاں کھلاڑی اور ان کے بھی بہت ساری لوگ آ جائیں اور ہمارے بھی چلے جائیں, نہ وہ ہماری طرف آئے نہ ہم جائیں, میچ بھی ہو جائے. لیکن کئی چیزیں اب یہ تھوڑا ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ اس پر شروع کر دو. یہ بالکل آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں, کرکٹ کوریڈور بناؤ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی تجاویز اچھی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی, نہیں ہے. نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی اور پاکستان میں ایک ہفتہ سے قیام پذیر تھی اور ہر دوسرے دن پنڈی اسٹیڈیم میں جا رہی تھی, واپس آ رہی تھی, پریکٹس کر رہی تھی. تو ایسا کوئی ایشو تھا نہیں, کیونکہ یہ تو ایک جنریٹ کیا گیا نا, اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. اگر کسی کی بیوی کو تھریٹ کر دیا جائے ہاں جی کہ جی وہ اس کو مار دیا جائے گا تو وہ کرکٹ کھیلے یا اپنی بیوی کی جان بچائے. یہاں پہ تو الٹا ہوا ہے نا, وہ شوہر کو تھریٹ کیا ہے کہ تمہارے شوہر کو ہم مار دیں گے, تو اس کے لیے لیکن وہ پاکستان میں تو آ گئے, انہوں نے اس کو اگنور کیا, اس طرح کی بلشٹ کو اگنور کر کے وہ آئے پاکستان. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی بالکل ٹھیک تھی اور وہ مطمئن تھے. اصل اور کئی دن رہے یہاں. ہاں جی, اصل تکلیف کی طرف آتے ہیں چوہدری صاحب, کیونکہ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو کیوں رہا ہے, کیوں کیا جا رہا ہے. اصل معاملہ یہ ہے, اور وہ ہے افغانستان. افغانستان میں چوہدری صاحب ایک بہت بڑی ہرڈل, ایک نیریٹو بنایا گیا کہ یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے, اس میں ازبک بھی ہوں, تاجک بھی ہوں, ہزارہ بھی ہوں, تمام مکاتب فکر لسانی بنیادوں پہ, علاقائی بنیادوں پہ اس کی نمائندگی ہونی چاہیے. پہلا جو سیگمنٹ آیا اور جو پہلا اسپیل آیا اس میں تھا عبوری حکومت, عبوری وزراء جو آئے وہ صرف طالبان اور پختون تھے. تو پاکستان کے وزیر اعظم آپ کو معلوم ہے کہ دوشنبہ گئے, وہاں پہ تاجک پریزیڈنٹ سے بات چیت ہوئی اور وہاں سے ایک انیشیٹو لیا گیا کہ پاکستان اب کوشش کرے گا مذاکرات کرنے کی افغان طالبان کے ساتھ, افغان حکومت کے ساتھ, کہ تمام جو نمائندگی ہے اس میں ہونی چاہیے.
وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹویٹ بھی کیا۔ دوشنبہ میں افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتوں، خصوصاً تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے طویل بات چیت کی بعد میں نے ایک شمولیتی حکومت کی خاطر تاجک، ہزارہ اور ازبک برادری کی افغان حکومت میں شمولیت کے لیے طالبان سے مذاکرات کی ابتدا کر دی ہے۔ اب یہ اعتراض تھا چوہدری صاحب ویسٹرن کنٹریز کا اور شکست خوردہ ممالک کا کہ جناب افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت ہونی چاہیے، اور ایک طرف وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے، دوسری طرف افغانستان کو بدامنی کی طرف دھکیلنے کے لیے افغان حکومت کو ڈی سٹیبل کر رہے تھے۔ پھر پنجشیر میں لڑائی شروع کی گئی، وہاں پہ بھی صفایا کیا گیا، اور جب صفایا ہو گیا تو اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی پاکستان نے جو کوششوں کا آغاز کیا وہ کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ کہا گیا خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ نے کہ اس سے طالبان ناراض ہوں گے، یہ پاکستان اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اس طرح کی خبریں۔ لیکن جب ذبیح اللہ مجاہد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا ان کوششوں پہ؟ عمران خان صاحب کی جو آفر تھی یا ان کی جو کوششیں ہیں افغانستان میں استحکام اور حکومت سازی کے حوالے سے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کو داخلی مداخلت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ قطر اور پاکستان اور چین جیسے ممالک افغانستان میں استحکام کے لیے سرگرم ہے۔ جو بھی ممالک افغانستان میں امن کے خواہ ہیں یا خواہاں ہیں اس کی وہ تائید کرتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ویلکم کیا گیا جی 2 دن پہلے۔ وزیر اعظم عمران خان کا بھی سوٹ ہے جس سے متعلق ذرا وہ سنائیے گا۔ All the neighbors will get together and we will see how they progress, and then whether to recognize them or not will be a collective decision. یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا شنگھائی تعاون تنظیم میں۔ وہاں پہ چوہدری صاحب 8 مستقل ارکان ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے، اور اس میں صرف ایک ملک جو تھا وہ ایک اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ سے جگہ بنا کے بیٹھا تھا، اور وہ تھا نریندر مودی۔ ان کی تقریر انہوں نے ڈیمانڈ کی، اس کے علاوہ کسی اور نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، کسی ایک ملک نے بھی، اس میں چائنا، رشیا، پاکستان اور وسط ایشیائی ممالک تمام کے تمام ان میں سے۔ تو وہاں پہ ان کو پڑی مار۔ اس کے بعد اگلی ڈیولپمنٹ چوہدری صاحب یہ ہوئی کہ اب وہ انکلوسیو گورنمنٹ، وسیع البنیاد حکومت بھی بن گئی ہے، اور اس میں طالبان نے 16 نئے وزراء شامل کیے ہیں اپنی کابینہ میں، جس میں ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جو کہ ایران کے لائک مائنڈڈ سمجھے جاتے تھے۔ ان میں حاجی نور الدین پنجشیری ہیں جی، اور حاجی محمد بشیر، محمد عظیم سلطان، ڈاکٹر کلندر، عبد الباری عمر، ڈاکٹر محمد حسن، ملا محمد ابراہیم، ملا عبد القیوم ذاکر، اور یہ تھے جی ایران کے لائک مائنڈڈ ہیں۔ انجینئر نظر محمد مطمئن، انجینئر مجیب الرحمان، حاجی غلام غوث، ڈاکٹر محمد فقیر، اور حاجی گل محمد، کمانڈر ارسلہ خاروتی، ڈاکٹر لطف اللہ، انجینئر نجیب اللہ۔ یہ اور ڈاکٹر نجیب اللہ کون ہیں؟ اپنا چوہدری صاحب انجینئر نجیب اللہ، ان کو بنایا ہے ایٹمی توانائی کا سربراہ۔ تو افغان حکومت تو اس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، تو یہ ہیں وہ تکالیف جس کی وجہ سے یہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ جی چوہدری صاحب، لیکن اس میں تو 2 سرسری اگر دیکھیں تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو انہوں نے واقعی دوسری پشتون کے علاوہ دوسری فارسی سپیکنگ تاجک فلاں دوسرا چوتھا ان کے نیشنلٹی یا نسل کے اور یا علاقائی جو تھے ان کو شامل کیا ہے۔ ایک تو 2 سوال اٹھ رہے ہیں، ایک تو یہ کسی کی ایتھنٹک وائس نہیں ہے، یہ لوگ جو ہیں لیکن یہ جو پیچھے نکل گئے ہیں پرو امریکہ پرو رشیا فلاں فلاں، ان کا ان کو پشتبانی نہیں ہے۔ یہ مطلب انہوں نے طالبان نے اپنی مرضی کے لوگ رکھے ہیں،
اور دوسرا آپ دیکھیں کہ کوئی ڈپٹی ایک ہی عہدے کے لیے 4 ڈپٹی ہیں، تو کوئی اتنے ان کو مؤثر قسم کے آفس نہیں دیے گئے. شمولیت یس، لیکن یہ اس پر نئے اعتراضات اٹھیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن جو ہے وہ طالبان ہی قائم رکھ سکتے ہیں. جب ان کی پہلے گورنمنٹ آئی تھی ان کی بہت ساری چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں امن و امان کو بحال کر لیا تھا، جو کہ کسی اور کے بس کا روگ نہیں تھا. اس سے پہلے روس کے نکلنے کے بعد اور روس کے آنے کے بعد، روس کے آنے سے پہلے جو ماحول تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں بدامنی، مارا ماری اور گلے کاٹے جا رہے تھے. یہ سارا آ کے طالبان نے قابو پایا، اور ابھی بھی اب طالبان جب سے آئے ہیں اس طرح کی صورتحال آپ نہیں دیکھ رہے. یعنی کوئی ایسی بڑی خراب خبریں نہیں ہیں. شاہ صاحب، حاجی نور الدین عزیزی یہ پنشیر کے ہیں، ان کو وزیر تجارت بنایا گیا ہے. حاجی محمد بشیر بغلان صوبے، نہیں سر نہیں، وزیر تجارت. حاجی نور الدین عزیزی یہ وزیر تجارت ہیں. حاجی محمد بشیر بغلان یہ ڈپٹی وزیر تجارت ہیں، یہ الگ ہیں. اور ایک اور ڈپٹی وزیر بنائے گئے ہیں تجارت کے، وہ سرے پل صوبے سے ہیں، محمد عظیم سلطان زادہ. اسی طریقے سے آپ کے ملا ابراہیم صدر، یہ ایران لائک مائنڈڈ، جن پہ ایران ناراض تھا کہ ان کو کیوں نہیں بنایا. حسن غیاسی، ملا عبدالقیوم ذاکر، ان کو ڈپٹی وزیر بنایا ہے دفاع کا، داخلہ کا اور صحت کا. تو ظاہر ہے یہ اس طرح سے چل رہا ہے. اور چوہے صاحب جو فاتح ہیں تو پھر انہی کو ہی حق ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ قربانیاں کوئی اور دے اور پھل بعد میں کوئی اور کھائے. یہ چیز چل رہی ہے. ایک اور چیز بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اہم ڈیولپمنٹ، اور وہ ہوئی ہے اقوام متحدہ میں. چوہے صاحب، اقوام متحدہ میں سہیل شاہین کو مقرر کر دیا ہے سفیر، افغانستان کا نیا سفیر. اور اسحاق کو کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ افغان حکومت نے واپس لے لی ہے، یعنی ان کو برطرف کر دیا ہے. اور اطلاعات کے مطابق اسحاق زئی نے چوہے صاحب ایک اپلیکیشن دی اقوام متحدہ میں کہ ان کو نمائندگی کا حق ہے اور ان کو موقع دیا جائے جنرل اسمبلی میں. دوسرا خط، یہ پہلا خط ہے جو کہ افغان وزیر خارجہ متقی کی طرف سے لکھا گیا اقوام متحدہ کو، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سہیل شاہین ہمارے نئے نامزد سفیر ہوں گے، ان کے کاغذات منظور کیے جائیں. اور اسحاق زئی کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر خارجہ متقی کو تقریر کرنے کا موقع دیا جائے. یہ اپلیکیشن جو اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے ان کو ریفر کر دی گئی، دونوں درخواستیں، جس میں امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے، تینوں بڑے ملک شامل ہیں. وہ جائزہ لیں گی. اور جو لیٹسٹ اطلاع ہے، لیٹسٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اسحاق زئی کی درخواست رد کر دی گئی ہے اور ان کی درخواست مؤخر کر دی گئی ہے. یعنی اسٹیٹس کو رکھا گیا ہے کہ شاید متقی تو نہ تقریر کر سکیں، لیکن اسحاق زئی کو وہاں جانے سے روک دیا ہے. چوہے صاحب، نہیں، جب اسحاق زئی کا تو کوئی لوکو اسٹینڈا ہی نہیں ہے. جی، جن کا وہ نمائندے تھے وہ تو وہ بوریا بستر لپیٹ کے، ڈالر لپیٹ کے کہیں کوئی یمن میں بینک کا اکاؤنٹ کھولوا رہا ہے، کوئی یو اے ای میں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، مارے پھر رہے ہیں، پھرتے امیر خار، کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ افغان طالبان حکومت کا پکا رائٹ ہے کہ جس کو انہوں نے چٹھی دی ہے، ایگرامون دیا ہے، اسی کو یو این میں نمائندہ بھی تسلیم کیا جائے اور ان کو رائٹ دیا جائے وہاں خطاب کرنے کا. آج نہیں تو کل یہ کرنا پڑے گا. نمبر 2، تمام ممالک اب ڈیفیکٹو حقیقی طور پر اب افغانستان سے ڈیل کر رہے ہیں. پاکستان ان کو جو چیزیں بھیج رہا ہے، ان کے مسافر لے کے آ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اور دوسرے ملک بھی جو ہیں وہ کر رہے ہیں. قطر کا ایک بڑا نائب وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیلیگیٹ وہاں جا کے ہو کے آیا ہے. دوسرے ممالک بھی کر رہے ہیں. لیکن صرف کنسرن اتنا رہ گیا ہے
کہ آیا طالبان جو کوئی ایکسٹریمسٹ قسم کا فیس لے کے آئیں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، یا قابل قبول تمام مسلمانوں کے لیے اور افغانیوں کے لیے قابل قبول ایک حکومت ہو جس کا پوری افغانستان پر عمل دخل ہو، اور جو نکل گئے ہیں اگر ان کی کوئی حمایت ہے تو جیسا کہ آج انہوں نے کیا ہے، لوگوں کو وزیر مشیر ڈپٹی بنائے ہیں، تو اس سے ہم تو یہ چاہتے ہیں، پاکستان صرف ایک نقطے پر کام کر رہا ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہو جائے اور وہاں سے فضائی اور زمینی اور ہو سکے تو ریلوے کا بھی کوئی لنک بن جائے، وہ تو ساری چیزیں پاکستان اصل میں تو یہی بات ہے نا کہ وہ جو کنیکٹیوٹی ہونی ہے ٹریڈ اور اقتصادی اور معاشی شعبے میں، وہی تو معاملات خراب کر رہے ہیں، اسی کو تو رکاوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں۔ لیکن جیسا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس چل رہا ہے اور امپورٹنٹ سپیچز ہو رہی ہیں، اور اسی دوران افغان طالبان نے دنیا کا جو سب سے بڑا ڈیمانڈ آ رہی تھی وہ تو میرا خیال ہے منہ بند کر دیا ہے، اور ابھی تک جو تقاریر ہوئی ہیں ترک پریزیڈنٹ کی ہوئی ہیں جی، اور قطر کے امیر کی ہو گئی ہے، ایون پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی بھی ہوئی ہے، تو افغانستان کو کوئی بھی ٹچ کیے بغیر رہ نہیں سکا۔ قطر کے امیر نے برملا کہا ہے کہ طالبان اور افغان طالبان افغانستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، عالمی برادری ان سے رابطہ کرے۔ یہی ڈیمانڈ ترک پریزیڈنٹ نے کی ہے، اور رشیا، چائنا اور پاکستان بھی ہم آواز بن کر آئے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اصل میں تو وہی ٹریڈ روٹ ہے نا سر، ایک تو سی پیک ایکشن ہے اور سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی ہے، اور اس میں اور فواد چودھری صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا، ذرا سنائیے گا جی۔ ازبکستان کے ساتھ خصوصی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور کاروباری برادری کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے ازبکستان کو بزنس ویزا لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ویژن ہے جس میں ہم ٹرانس مزار شریف ٹرین بنانا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ گوادر اور کراچی کو مزار شریف سے گزرتی ہوئی ٹرین تاشقند میں جائے، اور یہ ایک جو ہمارا ایک بڑا ویژن ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے لے کے، اور اسی کو پھر آگے ہم تاجکستان سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے ہماری جو ان سے بات چیت ہے وہ بڑی زبردست ہوئی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھی ہے۔ یہ صورتحال ہے جی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے ایک جملہ بولا ہے اپنی تقریر میں۔ ایک تو انہوں نے چائنا کو پیغام دیا کہ ہم سرد جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، جو کہ غلط ہے۔ دوسرا یہ بولا ہے کہ آئندہ فوجی طاقت کا استعمال ہمارا آخری آپشن ہوگا، پہلا نہیں۔ تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ اور خبریں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی افغانستان اور انڈین پروپیگنڈے کی۔ انڈین پروپیگنڈا ایک اور سنیے جی، اور وہ ہیں مایہ ناز صحافی ہیں انڈیا کے ارنب گوسوامی۔ انہوں نے ایک خبر دی، بریکنگ خبر، کہ کابل میں پاکستان کی فوج موجود ہے، اور انہوں نے ہوٹل کا نام بھی بتایا، انہوں نے فلور کا نام بھی بتایا، انہوں نے ان کا کھانے کا بھی بتایا کہ کیا کیا کھا پی رہے ہیں۔ ذرا سنیے جی۔ You check today, okay, on the 5th floor of the Serena Hotel. I'm telling you, please check 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I'm giving you want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul, how many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. Hamare na, we have got all our aerial surveillance on you people. تو چوہے صاحب، یہ میرا خیال ہے 5th جنریشن وار کی بات تھی، اور 5th فلور پہ وہ چلے گئے، اور اس کے بعد اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن ارنب گوسوامی نے دوبارہ پروگرام کیا، اور وہاں پہ کیا ہوا ذرا سنیے جی۔ said that on the Serena 5th floor of the Serena there is ISI guys who are staying over there on the 5th floor of the aapne kaha tha na 5th floor ka, and then when I checked, when I get to know from my sources, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. اب میری سادہ سی باتوں کا مذاق اڑا۔ Look at this. This is the level of work that you are doing.
اور جو صاحب وہ میں نے ارشد شریف صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا 2 فلور تھے، اس سے اوپر تو فلور ہی نہیں ہے وہاں پہ. اور یہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اچھا اب دیکھو، اب معاف کرنا قطع کلامی صاحب اور شاکر صاحب، وہ اب پکڑا گیا ہے، اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ کس قسم کا شو کر رہے ہو تم؟ یعنی یہ چیک نہیں کیا کہ سرینا ہوٹل جو ہے اب کابل میں اس کے کتنے فلور ہیں اور وہ کیا کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں، تو وہ تو بات کی بات ہے، تمہاری بات ہی غلط ہے. اپنا آگے تمہیں معافی مانگنی چاہیے تھی کہ میرے پاس صحیح اطلاعات نہیں تھیں اور میں نے لوگوں کو ہوڈونگ کرنا، دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ تو آدمی ہے، اس سے یہ کئی جگہ میں دیکھ چکا ہوں، اس طرح پیر بن کے جھوٹ مارتا ہے اور اتنے اعتماد سے. یہاں کئی بندے یہاں بھی ایسے ہیں جی، بالکل ایسے وہ ایسے ہوا اور ویسے. لیکن ہم نے لیکن وہ آپ کی کل والی ان کو ڈسکس نہیں کرنا. کل والی آپ کی خبر بالکل درست نکلی ہے، وہ سیز فائر ہو گیا گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان مکمل طور پہ، اور آج سکون رہا. کل بھی کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہوئی، اور آج دونوں طرف سے اچھی باتیں کی گئیں اور یہ کہا گیا کہ جو بھی فیئر الیکشن کے لیے جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی ایرر فری، اس کو ضرور آزمایا جائے گا. تو یہ معاملہ ختم ہوگا. لیکن ایک اور چیز ہے چوہدری صاحب، آپ کے شہر میں ایک میٹنگ ہوئی مسلم لیگ نواز شہباز شریف گروپ کی، اور اس میں کافی لوگ موجود تھے، کچھ لاہور سے تعلق رکھنے والے اور کچھ لاہور سے کے گرد و نواح اور گجرانوالا اور پھر آگے آتے جائیں. تو یہ موجود تھے شہباز شریف صاحب نے، اور ان لوگوں نے کہا کہ الیکشن میں 1 سال سے کم رہ گیا اور حکومت الیکشن کے لیے پر تول رہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو باہمی اختلافات ہیں وہ ختم کریں اور مریم صفدر صاحبہ کو خاموش رہنے کا مشورہ دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ میری اکیلے کی تو ہمت نہیں ہے، میں تو فاجی سے کافی دفعہ کہہ چکا ہوں، لیکن معاملات ایک دفعہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر خراب ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ اسٹریٹجی بنائی گئی کہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے نواز شریف صاحب کو، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ الیکشن کے انعقاد تک شہباز شریف صاحب کو فری ہینڈ دے دیا جائے اور مریم صفدر صاحبہ سے کہا جائے کہ آپ بالکل خاموش رہیں اور اپنے دیگر معاملات نمٹائیں. تو پارٹی پالیٹکس میں، پارٹی نیریٹو میں اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، کن سے ملنا ہے، کن سے نہیں ملنا، اس کے لیے ہمیں موقع دیا جائے. تو اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ مختلف رہنما جو ہیں، ان میں رانا تنویر صاحب بھی ہیں، خاقان عباسی ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، امیر مقام ہیں، خواجہ آصف ہیں، رانا تنویر ہیں. یہ خبر بھی ہے، INP کی بھی ہے اور 92 نیوز کی بھی ہے، یہ ساری خبریں. تو یہ ان کو بھیجا جائے نواز شریف صاحب کے پاس. کچھ کے نام چونکہ ECL میں ہیں اس لیے وہ نہیں جائیں گے، وہ پہلے ہی پتہ تھا، لیکن یہ جا کے نواز شریف صاحب کو قائل کریں کہ الیکشن تک ہمیں موقع دیا جائے اور مریم صفدر صاحبہ کو کہا جائے کہ آپ چپ رہیں. تو اس میں کیا کوئی کامیابی ہوگی؟ نہیں، ابھی نواز شریف جو ہے نا، یہاں سے گراؤنڈ ریالٹیز کا تو ان کو پتہ نہیں ہے. کل پھر کوئی لمبا چوڑا 12 اکتوبر 99، ان کی سوئی وہی ہے. ان کا بس یہ چلتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے حوالے کیا جائے. چپتی بھی بہت ہے. اور انہوں نے یعنی فوج ختم کر دے، ریاستی ادارے ختم کرے، نیوکلیر پروگرام کو بھی خیر بات کر دیں، میزائل ٹیکنالوجی کا بھی، اور پاکستان ان کے حوالے کیا جائے، اور دن کو دن اور رات کو رات کہیں، جتنی لوٹ مار ہو سکتی ہے وہ کر سکیں. اور وہ امبریلا اور چھتری پاکستان کے جو ازلی دشمن ہیں ان کی وہ جیسے اور چھوٹے چھوٹے سکم بھوٹان یہ وہ فلاں اس طرح کا وہ سٹیٹس چاہتے ہیں. انشاءاللہ خاکم کیا نام ہے، مطلب ایسی خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال نہیں ہے. پاکستان ایک بڑا ملک اور ایک بڑا سٹیٹس حاصل کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یا اقتصادی صورتحال
کیونکہ اس کے راستے میں بھی یہ لوگ بہت ساری رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. جب آپ کئی بلین ڈالر لوٹ کے لے جائیں ملک سے تو اس کا حشر تو ہونا ہی ہے. میں نے بار بار کہا ہے کہ ایک بڑے ملک نے 19 بلین ڈالر دیے, 19 بلین ڈالر, اور اس میں گراؤنڈ پر 10 بلین ڈالر لگائے اور 9 بلین ڈالر ان کے اور ان کے چور چکے لے گئے. صاحب وہ ملک ظاہر نام لیں گے تو مسئلہ ہوگا. کک بیکس بہت لیے گئے ان کے اپنے ملک میں, تو گولی مار دیتے ہیں فوراً کرپشن کے معاملے میں, لیکن وہی قانون, اور گولی کے پیسے بھی انہیں سے لیتے ہیں, گولی کے پیسے بھی انہیں سے لیتے ہیں, اور وہی قانون پاکستان میں اپلائی نہیں کرتے. تو ان کو بھی اپنے معاملات ڈیل جو ہے وہ فیئر رکھنی چاہیے تھی. اگر ایک آدمی کرپٹ ہے تو اس کی کرپشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. تو صورتحال یہ ہے چوہدری صاحب. اچھا یہ بتائیں کہ ہماری بین الاقوامی ساکھ خراب ہوگی, یہ بتائیں بین الاقوامی ساکھ خراب ہوگی. چوہدری صاحب آئیں اندر خانے بند کمرے میں بیٹھ کے اس کو ری شیڈول کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا بات کریں آپ. ہاں جی. تو صورتحال یہ ہے چوہدری صاحب. اب مریم صفدر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بیانیہ بدل لیں گے اگر آپ تو ہمیں کیا ملے گا, کیونکہ باقی تو سارے باہر ہیں, ضمانتیں ہو چکی ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن اگر کوئی آپ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی شامل کریں اس بیڑے میں. لیکن اس کے بعد جو مریم اورنگزیب ہے, ماؤتھ پیس مریم صفدر صاحبہ کی, وہ ذرا سنیے جی. مریم اورنگزیب صاحبہ وہ تو دھمکیوں پہ ہیں. یہ پریس ریلیز نہیں ہے قومی احتساب بیورو کی, اصل مقصد چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کی درخواست ہے. وہ فیصلہ جو سرینا کے لفافوں میں ججوں کو بھیج کر سنایا گیا, اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے نواز شریف کی جائیداد کی ریکوری کی جا رہی ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی جی, جو پھر اسی طرف آ رہی ہیں, بلیک میلنگ کورٹ کو, جوڈیشری کو, کیونکہ نواز شریف صاحب حصہ نہیں لے رہے اور اپیلوں کا انہوں نے کہا جی مؤخر کریں, وہ مفرور ہیں, مطلوب ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی پراپرٹیز جو ہیں 1 ارب 85 کروڑ یا 75 کروڑ کی لائبلٹی ہے, وہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, وہ کرنے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اب دوبارہ چوہدری صاحب پرانی آ گئے ہیں ڈگر پہ کہ جناب پھر ٹھیک ہے بلیک میل کریں گے, ہم ویڈیوز لے کے آئیں گے, آڈیوز لے کے آئیں گے. تو پہلے جو کرنا تھا کر رہے ہیں نا وہ. چلیں بریک لے لیں, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ تازہ دم ہو جائیں. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جناب گلزار احمد صاحب کی سربراہی میں فل بینچ ایک سماعت کر رہا تھا. نسلہ ٹاور جو کہ غیر قانونی تعمیر تھا کراچی میں, اس کی تعمیر منہدم کرنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے, لیکن اس پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی اور وہ بھی آج خارج کر دی گئی, اور کہا گیا کہ ہر صورت میں اس کو گرایا جائے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی محمد امین نے سماعت کی. بڑی دلچسپ صورتحال ہے, وہ آپ کو سناتے ہیں. سندھ حکومت کے پاس بجٹ کی کمی ہے, یہ کہا ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے. 60 ارب سپریم کورٹ ریلیز کر دے تو کام شروع کر دیتے ہیں. یہ 60 ارب روپے آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ہے, یہ ریکور کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں جمع کروانے کا حکم تھا, اور اس کو اب واپس سندھ حکومت ملک ریاض والے پیسے جی کسی نہ کسی طریقے سے واپس لینا چاہتی ہے, تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ پیسے واپس کر دیں ہمیں. جو پیسے سپریم کورٹ نے وصول کرائے ان پر نظر رکھ لی ہے آپ نے. چیف جسٹس آف پاکستان کا ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مکالمہ, عوام کے لیے پیسے نہیں باقی سارے امور چلا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. سندھ حکومت کا کتنے ارب کا بجٹ ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن. کھربوں کے بجٹ سے آپ کے پاس 10 ارب نہیں. جسٹس اعجاز الاحسن. 1 انچ کا بھی کام نہیں ہوا کراچی میں. چیف جسٹس گلزار احمد خان. یہ ہے سندھ حکومت. پیسے نہیں کہتے ہیں, پیسے نہیں. چیف جسٹس گلزار احمد خان. کھربوں کی باہر سے مدد آتی ہے, کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں. چیف 'غیر قانونی قبضے، سڑکیں بدحال ہیں، کچھ نہیں ہے کراچی میں'.
مکمل دیوالیہ کی جانب جا رہی ہے سندھ حکومت، سب ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے. شیم آن سندھ حکومت، چیف جسٹس گلزار احمد خان. سڑکیں ٹوٹیں، بچے مرے، کچھ بھی ہو، یہ کچھ نہیں کرنے والے. یہ حال سندھ حکومت کا ہے اور یہی حال وفاقی حکومت کا بھی. چیف جسٹس آف پاکستان سب پیسہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان. جی چوئس صاحب. وہ تھوڑی سی ترمیم کر لیں. جی پیسہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں، بنانے میں اپنا نیک ذرائع سے، جائز ذرائع سے پیسے کوئی کمائے، کاروبار کرے، زمیندارہ کرے، جو کرنا کرے، گوڈز اینڈ سروسز پیدا کرے، وہ سر ماتھے پر، سر آنکھوں پر. لیکن یہ جو پاکستان کا پیسہ شیر مادر سمجھ کے کھایا جاتا ہے، ہمارا رونا کیا ہے کہ ادارے جو ہے وہ تمام کے تمام جو ہے مفلوج ہو گئے ہیں، اور کوئی ریکوری، کوئی مطلب ملزموں کے گلے میں رسا، کوئی ان سے ریکوری کرنا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. کب کے عدالتوں میں کیس لگے ہوئے ہیں، کوئی اپنا وہ پہنچتا ہی نہیں. ایسا ہی ہے انجام تک. اور ملزم جو ہے وہ لندن میں دندنا رہے ہیں، کوئی یورپ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی پتہ نہیں کدھر کدھر. یہ ماحول بند کرنا ہوگا اگر پاکستان نے پراسپر کرنا ہے. اگر عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی پوری کرنی ہے تو میری ہاتھ باندھ کے عمران خان صاحب سے بھی عرض ہے کہ جناب آپ کی دیانتداری اپنی جگہ، لیکن آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں اگر ان پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو ان کا گلا کاٹنا پڑے گا، ورنہ یور اون آنیسٹی اور بینگ ابو بورڈ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ. ایسا ہی ہے. تو وزیر اعظم عمران خان پتہ نہیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. آج کل وہ زیادہ کام کر رہے ہیں چوہدری صاحب، بہت سارے معاملات ہیں. تو آج ای وی ایم کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا، ذرا سنائیے گا. ہم سارے مافیاز کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. سارے جو اس ملک کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جو چینج نہیں چاہتا، وہ اپوز کر رہا ہے ہمیں. اب ہم ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں جو کہ بڑا آبویس ہے کہ یہ اگر جتنے بھی پاکستان کے مسئلے ہیں وہ حل کر دے گا ای وی ایم. اب اس کے اوپر کیسے کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو ایک کرپٹ سسٹم سے بینیفٹ کر رہے ہیں وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں. آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا یہ چیلنج کتنا بڑا ہے. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بینیفٹ کر بیٹھے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے، اور وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن ہیں. بالکل ٹھیک ہے چوہدری صاحب. یہ میرا خیال آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے. اور ای وی ایم آ جائے تو وہ کہتے ہیں سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا، فیئر الیکشن ہوگا، جائز الیکشن ہوگا، اچھی قیادت آئے گی اور مسئلے بھی حل ہوں گے. چوہدری صاحب 10 سیکنڈ. نہیں تو اللہ کرے ایسے ہو. بال ایک خبر ایڈ کر لیں. جب وفاقی وزیر فواد چودھری اور اعظم سواتی انہوں نے اخبار یعنی میڈیا سے کنفرم کر دیا ہے کہ فی الحال وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات نہیں دیں گے. تو چوہدری صاحب یہ ہم کل بتا چکے تھے. سیز فائر ہو چکا، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.